صدیوں پہلے وادی نخل کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جہاں مٹی کے گھر، تنگ گلیاں اور محنت کش لوگوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ اسی بستی میں سلیم ہدوود نام کا ایک سادہ مگر بااصول لوہار رہتا تھا جو دن بھر لوہے کو آگ میں تپا کر حلال روزی کماتا اور شام ڈھلے تھکے قدموں سے گھر لوٹ آتا تھا۔ سلیم ہدوود کے پاس دنیا کی دولت تو نہیں تھی مگر اس کے پاس دو ایسی نعمتیں تھیں جن پر وہ اپنی جان بھی نچھاور کر سکتا تھا۔ اس کے دو بیٹے یوسف اور یونس۔ یوسف بڑا تھا، سنجیدہ مزاج، ذمہ دار اور باپ کا ہاتھ بٹانے والا، جبکہ یونس چھوٹا تھا، شوخ، چنچل اور آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے ہوئے۔ دونوں بھائیوں میں بے پناہ محبت تھی اور بستی والے انہیں مثال کے طور پر پیش کیا کرتے تھے کہ اگر بھائی ہوں تو ایسے ہوں۔ دونوں روزانہ قریبی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے جاتے اور واپسی پر سیدھا گھر آتے جہاں ان کی ماں گرم کھانا تیار رکھتی۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں بھائی بستی سے باہر کھلے میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلنے نکل جاتے اور ہنستے کھیلتے وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ ایک دن دوپہر کے بعد جب سورج ذرا ڈھلنے لگا تو بچے حسب معمول کھیلتے کھیلتے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں بیری کے درختوں پر اس سال غیر معمولی طور پر بڑے اور رس بھرے بیر لگے ہوئے تھے۔ ایک بچے نے شور مچایا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بچے درختوں کی طرف لپک پڑے۔ یوسف اور یونس بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ تھے۔ بچے بیر توڑ کر دریا کے کنارے پتھروں پر بیٹھ گئے اور ہنستے ہنستے کھانے لگے۔ یوسف نے اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈال رکھے تھے جبکہ یونس سامنے پتھر پر بیٹھا بیر کھا رہا تھا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ اسی دریا کے قریب جھاڑیوں میں ایک خطرناک سیاہ ناگ چھپا بیٹھا تھا جسے سانپوں کی دنیا میں سلطان الافے کہا جاتا تھا۔ یہ ناگ انسانوں سے پرانی دشمنی رکھتا تھا اور موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ جھاڑیوں سے نکل کر یونس کی طرف بڑھا۔ یونس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جو وہ لاپرواہی سے ہلا رہا تھا۔ جیسے ہی ناگ قریب پہنچا اس نے بجلی کی سی تیزی سے یونس کے ہاتھ پر ڈنک مار دیا۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ یوسف گھبرا کر پلٹا تو اس نے دیکھا یونس کا چہرہ زرد پڑ چکا